خبروں کی اہم سرخیاں۔ پی ایم ڈی سی میں تبادلے اور تقرریاں، ڈاکٹروں کے وارے نیارے، مریض خطرے میں، سدھار کے بجائے بگاڑ عروج پر۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر کا پارکنگ فیس روکنے کا حکم ہوا میں اڑ گیا۔ وجیلنس کمیٹیاں لاپتہ، ہسپتالوں سمیت مین میڈیسن مارکیٹ کے سامنے سے 10 روپے کے بجائے 20 روپے لینے کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ ڈال یونیورسٹی کا جلسہ تقسیم اسناد، تیاریاں مکمل، گورنر سندھ اور وزیر صحت مہمان خصوصی۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی دھمکی، محکمہ صحت کی انتظامیہ جاگ گئی۔ سندھ کو صحت کے حوالے سے پیرس بنانے کا دعویٰ کرنے والے خورشید شاہ بیرون ملک علاج کے لیے جانے کے لیے تیار۔ ملک میں ادویہ کے بحران کا خطرہ، وفاقی وزارت صحت نے وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا۔ قطر ہسپتال اورنگی میں 7 ماہ بعد مریضہ کے پیٹ سے تولیہ نکال لیا گیا۔ سول ہسپتال مورو میں آکسیجن نہ ہونے سے بچی جاں بحق۔ نیوزی لینڈ میں نوجوانوں کے سگریٹ خریدنے پر پابندی۔ اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں وزارت قومی صحت کی جانب سے تبادلوں اور تقرریوں کے باعث سرکاری ڈاکٹروں کے خلاف مریضوں کی جانب سے دی جانے والی درخواستوں پر کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ پولی کلینک اسلام آباد کے سرجن ڈاکٹر شہباز حنیف، یورولوجسٹ نے مریض کو نجی کلینک میں بلا کر تشخیصی نمونہ لیبارٹری میں درست طریقے سے نہیں بھیجا۔ لیبارٹری نے تجزیہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہزاروں روپے فیس وصول کر کے بائیوپسی کے لیے بھیجے گئے نمونے میں فارمولین تک نہ رکھی گئی، جبکہ مذکورہ ڈاکٹرز نے حیرت انگیز طور پر اپنی ترقی کے لیے اپنے ماتحت سے ACR رپورٹ بھی لے لی۔ متاثرہ مریض نے طبی غفلت کے مرتکب سرجن کی ترقی کے بجائے مریضوں کے ساتھ طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کی جانب سے پارکنگ فیس فوری طور پر روک دینے کے حکم کو پارکنگ کی طاقتور مافیا نے نہ صرف ہوا میں اڑا دیا ہے، بلکہ بلدیہ عظمیٰ کی وجیلنس کمیٹیاں بھی ایڈمنسٹریٹر کے حکم پر عمل درآمد کرانے کے بجائے مافیا کے ساتھ مل گئی ہے۔ اور گزشتہ روز اس حوالے سے اللہ دین پارک میں صحافی کے سوال پر ایڈمنسٹریٹر صحافی پر برس پڑے، جبکہ سندھ پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد خان نے کہا ہے کہ سول ہسپتال کے اطراف میں فٹ پاتھوں پر قائم پارکنگ سمیت ہول سیل میڈیسن مارکیٹ ڈینسو ہال پر پارکنگ مافیا پارکنگ فیس دھڑلے سے 10 روپے کے بجائے غریب مریضوں اور میڈیکل اسٹور مالکان سے 20 روپے وصول کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے رینجرز کی خدمات حاصل کر کے ہسپتال اور میڈیسن مارکیٹ میں آنے والوں کو ریلیف فراہم کریں۔ آج جمعرات کو ڈال یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا جلسہ تقسیم اسناد ہوگا، جس کی تمام تیاریاں اوجھا کیمپس کے کرکٹ گراؤنڈ میں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کانووکیشن کمیٹی کی چیئرمین پروفیسر سہیل صبا نے دیگر کمیٹی ممبران کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا، جبکہ بدھ کو فل ڈریس ریہرسل بھی ہوئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو جلسہ تقسیم اسناد کی صدر نشین اور اعزازی مہمان وزیر صحت ہوں گی۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلتھ سائنسز کے پروستھوڈونکس نے پروفیسر محمود حسین کی سربراہی میں عمر کوٹ کے مکین کی آنکھ، چہرے، ناک، منہ پر مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے پروفیسر محمود حسین اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس سندھ کی جانب سے اپنے مطالبات اور مسائل کے حل کے لیے دی گئی 10 روز کی دھمکی کارگر ہو گئی، اور گورنمنٹ سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے الائنس کے جنرل سیکرٹری کو جمعہ 16 دسمبر کو نیو سندھ سیکریٹریٹ میں مذاکرات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ خط کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ مذکورہ اجلاس کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی کہ محکمہ صحت الائنس کے رہنماؤں کو کوئی نیا لالی پاپ دے گا یا واقعی وعدے کے مطابق ٹھوس پیش رفت کی رپورٹ دے کر نئے احتجاج سے حکومت سندھ کو بچا سکے گا۔ سکھر کی نیب عدالت کی جانب سے وفاقی وزیر سید خورشید شاہ کو 1 ماہ علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی اور بیرون ملک جانے سے پہلے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے میڈیکل بورڈ نے سید خورشید شاہ کی طبی رپورٹ جمع کرائی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیک بون ڈسک سمیت خورشید شاہ کو دیگر امراض کے علاوہ وزن کی کمی کا سامنا ہے۔
یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ NICVD کی سکھر میں ذیلی شاخ کی عمارت کی تکمیل پر خورشید شاہ اور بلاول زرداری کی جانب سے علاج معالجے کے حوالے سے سندھ کو مثالی صوبہ قرار دینے کے بار بار دعوے کیے گئے تھے، تاہم سکھر کا امراض قلب کا ہسپتال ماہرین کی کمی کے باعث تاحال مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا ہے، اور ان شخصیات کے مذکورہ دعوے کو درست تسلیم کر لیا جائے تو خورشید شاہ کمر کے معمول کا آپریشن اپنے صوبے میں کرانے کے بجائے بیرون ملک کیوں جا رہے ہیں؟ ملک میں حکومت کی عدم توجہی کے باعث ادویہ کے بحران کے پیش نظر وفاقی وزارت صحت نے وزارت خزانے کو خط لکھ دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دوا ساز اداروں کے پاس ادویہ تیاری کے خام مال کا اسٹاک چند ہفتوں کا رہ گیا ہے۔ LCs نہ کھولی گئیں تو ملک میں دواؤں کے بحران کا خدشہ ہے، جبکہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PPMA کے مطابق بھارتی خام مال ساز کمپنیوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے۔ بھارتی اور چینی کمپنیاں اب پاکستان کو ادھار خام مال نہیں دے رہی ہیں، اور بینکس اسٹیٹ بینک کی واضح ہدایت کے باوجود LCs نہیں کھول رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال میں طبی غفلت کا سنگین واقعہ۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن طبی غفلت پر کارروائی کے بجائے خاموش تماشائی بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 ماہ قبل زچگی کے آپریشن کے دوران آپریشن کرنے والے طبی اور نیم طبی عملے کی طبی غفلت کے باعث مریضہ کے پیٹ میں تولیہ رہ گیا۔ گزشتہ روز نجی ہسپتال سے الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد پیٹ میں تولیہ رہ جانے کا انکشاف ہوا۔ تولیہ نکالنے کے لیے قطر ہسپتال کے گائنی وارڈ میں مریضہ کی دوبارہ سرجری کر کے تولیہ تو نکال لیا گیا ہے، لیکن ہسپتال کی انتظامیہ قانون کے مطابق طبی غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف کارروائی کے بجائے معاملے کو دبانے کے لیے مریضہ کے لواحقین کو تحقیقات کرانے کا لالی پاپ دے دیا ہے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ سول ہسپتال مورو میں آکسیجن نہ ملنے کے باعث بچی تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گئی۔ محکمہ صحت کی انتظامیہ نے تو واقعے کا تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا، تاہم ڈپٹی کمشنر نے نہ صرف جاں بحق ہونے والی بچی کے اہل خانہ سے گھر جا کر تعزیت کی، بلکہ طبی غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف قانونی کارروائی کی بھی یقین دہانی کرائی۔ جب ڈپٹی کمشنر صورتحال جاننے کے لیے سول ہسپتال مورو پہنچے تو مریضوں اور تیمارداروں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے اور بتایا کہ ہسپتال کا بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ OPD کے اوقات میں ڈاکٹرز مریضوں کے معائنے کے بجائے دوا ساز اداروں کے نمائندوں سے جوڑ توڑ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنر نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادویہ کمپنی کے نمائندوں پر دوران OPD ہسپتال میں داخلے پر پابندی کا حکم دے دیا۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے نوجوانوں کے سگریٹ خریدنے پر پابندی اور فروخت کرنے والے پر $1.5 لاکھ جرمانے کی سزا کا قانون منظور کر لیا۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔